ہوپ یو آر فائن. آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ لاز کے علاوہ اور کون سے ریگولیشنز ہیں، رولز ہیں، ایس آر اوز ہیں جو کہ سائبر ریلیونٹ ہیں. تو پی ٹی اے ریگولیشن ایس آر او 713/2009 ایک ریگولیشن ایشو کیا گیا. تو اس کے اندر یہ سائبر ریلیونٹ پروویژن ڈالی گئی. سیکشن 3D میں fraudulent communication means the transmission of message statement which is false and misleading. تو کمیونیکیشن جو کمپیوٹر جنریٹڈ ہوگی، انفارمیشن سسٹم کے ذریعے سے ٹرانسمٹ ہوگی اور وہ فالس یا مس لیڈنگ ہو، تو اس کو انہوں نے fraudulent communication میں ڈیفائن کیا ہوگا. Section 3E obnoxious communication means transmission of message with the intent to cause harassment or disturbance. تو اس میں ایسا میسج، ایسا ٹیکسٹ جس کی جو ٹرانسمٹ ہو اور وہ ہراسمنٹ یا ڈسٹربنس کریٹ کرے، وہ obnoxious communication میں آئے گا. S1 spamming means of transmission of harmful, fraudulent, misleading, illegal or unsolicited message in bulk to any person without the express permission of the recipient or causing any electronic system to show any such message or being involved in falsified online user account registration or falsified domain name registration for commercial purposes. تو اس کا اسپیمنگ کا اسکوپ بہت وسیع اس میں ڈیفائن کیا گیا کہ وہ fraudulent بھی ہو، اگر fraudulent ہو، misleading ہو، illegal ہو اور unsolicited میسج ہو، اور یا کسی یوزر کو یا کسی پرسن کو اس کی وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن کے اس کو سینڈ کیا جائے، ان کو بلک میسج میں سینڈ کیا جائے، تو وہ تمام اسپیمنگ کی ڈیفینیشن میں آئیں گے. تو ان پی ٹی اے کے ریگولیشن میں اب سیکشن 4 میں دیکھیں تو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ٹو کنٹرول اسپیمنگ دیے گئے کہ کون سا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا کہ کون کو کنٹرول کیا جائے گا. تو الیکٹرانک سسٹم یا کمپیوٹر سسٹم، انفارمیشن سسٹم کے اندر یہ ایسے سسٹم انسٹال کیا جائے گا جو اسپیمنگ کنٹرول کرے گا. سیکشن 5 اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ٹو کنٹرول fraudulent کمیونیکیشن. تو اس کے اندر یہ سیکشن 5 میں پی ڈی اے ریگولیشن میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے، پروویژن دی گئی ہے کہ ایسا کون سا آپریٹنگ سسٹم دیا جائے گا، ایسے کون سے رولز وضع کیے جائیں گے، ڈسکرائب کیے جائیں گے جو fraudulent کمیونیکیشن کو کنٹرول کریں اور ان کی پینل پروویژنز ڈسکرائب کریں. سیکشن 6 میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ٹو کنٹرول obnoxious کمیونیکیشن. تو کمپلینٹ پروسیجر دیا گیا ہے سیکشن 10 اور 11 میں. وارننگ ٹو اوریجنیٹر ٹرمینیٹ آل آؤٹ گوئنگ سروسز سبسکرپشن اینڈ IMEI ریکارڈنگ نیم اینڈ گرے لسٹ ریکارڈنگ کال. تو اگر کوئی اب ایسا اسپیمنگ اور fraudulent کمیونیکیشن یا obnoxious کمیونیکیشن اوریجنیٹ کی جاتی ہے یا ٹرانسمٹ ہوتی ہے، تو پی ٹی اے ریگولیشن میں ہی کمپلینٹ پروسیجر دیا گیا ہے کہ وہ اوریجنیٹر کو یا اس یوزر کو جو ایسی اسپیمنگ یا fraudulent کمیونیکیشن کو کاز کرتا ہے، اس کو وارننگ دینے کا پروسیجر ہے، یا پھر اس کی تمام سروسز کو بھی ٹرمینیٹ کر سکتا ہے پی ٹی اے. اس کے سبسکرپشن یا IMEI سسٹم کے ذریعے اس کے سروسز کو بلاک کر سکتا ہے، یا اس کا نیم، اس کا نام جو ہوگا، اس کا جو ٹائٹل ہوگا، اس کو اپنے سسٹم میں، الیکٹرانک سسٹم میں اس کو گرے لسٹ میں شامل کر سکتا ہے. تو یہ کمیونیکیشن کے حوالے سے، میسج ٹرانسمیشن کے حوالے سے، آن لائن کمیونیکیشن کا جو بھی جس قسم کا بھی سسٹم دیے گئے ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے اور کمیونیکیشن کے سیکیور سسٹم کو سیکیور کرنے کے لیے اس کے اندر وہ اسٹینڈنگ
آپریٹنگ سسٹم دیے گئے ہیں، اسٹینڈرڈ دیے گئے ہیں آپریٹنگ سسٹم میں، وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر دیے گئے ہیں جو نہ صرف ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اسپیمنگ اور فراڈولنٹ کمیونیکیشن کو، obnoxious کمیونیکیشن یا کالنگ کو، نہ صرف ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ اگر کوئی یوزر کمپلین کرتا ہے کسی گریوینس کی صورت میں، کوئی گریوینس کے ہونے پر کوئی وکٹم کمپلین کرتا ہے تو پی ٹی اے ریگولیشن میں اس کو اسی کمپلینٹ کو انٹرٹین کر کے اس پرپٹریٹر کے خلاف نہ صرف پی ٹی اے ایکشن لے گا، اس کو وارننگ دے سکتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لے گا، اس کی سروسز کو، اس کی آؤٹ گوئنگ سروسز کو اور اس کے IMEI نمبر کو، اس کی جو ڈیوائسز ہوں گی نہ اس کو بلاک کر سکتا بلکہ اس کے نیم، اس کی ٹائٹل اور نیم کو اپنی گرے لسٹ میں ڈال دے گا اور اس کی کالز کو بھی ریکارڈ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ایک پروسیجر کمپلیٹ دیا گیا ہے ان پی ٹی اے ریگولیشن میں تاکہ کمیونیکیشن، موبائل کمیونیکیشن، ٹیلی فون کمیونیکیشن اور جو بھی نیشنل کمیونیکیشن دی گئی ہے جو سسٹم میں پرووائڈ کی گئی ہے، اگر اس کو سیکیور کرنے کے لیے پی ٹی اے نے بڑے ڈیٹیل اپنے ریگولیشنز میں ان کی پروسیجر کو، اس میتھڈ کو اس کے اندر ڈسکرائب کیا ہے۔ ان ریگولیشنز کو اگر ڈیٹیل ہم جب پڑھیں گے تو اس کے اندر جب ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون سے میتھڈ اس کو وہ اپلائی کرے گا اور کون سے سمری پروسیجر اڈاپٹ کرے گا تاکہ وکٹم کی ریڈریسل ہو سکے اور اس یوزر کی جو اسپیمنگ کو، کمیونیکیشن کو، obnoxious کمیونیکیشن کو اوریجنیٹ کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکے۔ تو یہ سسٹم سائبر ریلیونٹ ہونے کی بنا پر یہ پی ٹی اے ان کے ذریعے سے ایکشن لیتا ہے۔ ان ریگولیشن کے انڈر ایکشن لینے کے ساتھ ساتھ یوزر کو ان تمام قوانین کے ذریعے اپنی ریڈریسل کا مزید حق حاصل ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف ایسی کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے ان کمیونیکیشن کے ذریعے سے جو کرائم کے زمرے میں آتی ہے اور یا وہ اماؤنٹ ٹو ڈیمیجز، تو نہ صرف پولیس کو رپورٹ کر سکتا ہے بلکہ وہ سول کورٹ میں ڈیمیجز کا کلیم فائل کر سکتا ہے۔ یہ پروسیجر جو پی ٹی اے ریگولیشن نے دیے ہوئے ہیں، یہ وہ پروسیجر پی ٹی اے کے اپنے سسٹم کے اندر رہ کر موبائل کے تمام آپریٹر کے لیے اور ٹیلی فون لینڈ لائن سسٹم کے ذریعے سے، ایون کہ اس کا اسکوپ اتنا وسیع ہے کہ انٹرنیٹ جو کے ذریعے سے بھی جو بھی کمیونیکیشن ہوگی اس کو بھی پی ٹی اے ایڈریس کرتا ہے، اس کی کمپلینٹ کو بھی وہ انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو آگے جا کے ہم ان ریگولیشنز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور ان کا اسکوپ اور ان کے انڈر سمریز، ٹرائل اور میتھڈ جو پرووائڈ کیا گیا ہے اس کو ہم تفصیل سے ریڈ آؤٹ کریں گے۔ تھینک یو۔